بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ارسلان ٹی وی کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکایات رومی، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک آدمی ایک طرف بیٹھا تھا اور اس کے سامنے اس کا کتا پڑا ہوا تھا جو کہ حالت نزاع میں تھا اور مرنے والا تھا۔ کتے کا مالک کتے کی اس حالت کو دیکھ کر اس قدر غمزدہ تھا کہ وہ روئے جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں گریہ وزاری کر رہا تھا کہ ہائے میرا کتا کتنا بہادر تھا، یہ مجھے بے حد عزیز تھا۔ اسی دوران ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ فقیر اس کی فریاد سن کر وہیں رک گیا اور اس رونے والے شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا کتا مر رہا ہے اور میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں، کیونکہ حقیقت میں یہ کتا نہیں میرا شیر تھا۔ اس میں کیا قوت تھی، کیا اس کی روشن آنکھیں تھی، کیا اس کی رفتار ہرن سے بھی زیادہ تھی۔ اس کتے کی اتنی تعریف کرنے کے بعد پھر کتے کا مالک گریہ وزاری کرنے لگا کہ ہائے یہ آج مر رہا ہے۔ فقیر نے کتے کے مالک سے پوچھا کہ اس کو کیا مرض ہے جس کے باعث یہ مر رہا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، اسے بھوک کا مرض ہے جس کی وجہ سے یہ آج مر رہا ہے۔ میرا کتا بھوکا ہے اور آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا اور بھوک سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ حالانکہ میرا کتا بہت صابر تھا اور بہت قناعت پسند تھا، لیکن آج جب اسے روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا تو یہ مر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی زار و قطار رونے لگا۔ فقیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو اگر اس کی موت کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے اور اس بھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہونی ہے تو بس تم صبر کرو، کیونکہ ایسی صورت میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ابھی فقیر نے اسے یہ الفاظ کہے تھے کہ اچانک اس کی نظر کتے کے مالک کی کمر کے ساتھ لٹکے ہوئے ایک تھیلے پر پڑی۔ فقیر نے تعجب سے پوچھا، یہ تمہاری کمر کے ساتھ لٹکے تھیلے میں کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں جو میں آئندہ وقت آنے پر کھاؤں گا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ کھانے پینے کا سامان ہے۔ یہ سن کر فقیر کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اے ظالم آدمی، تیرا کتا بھوک سے مر رہا ہے اور تم کہتے ہو اس کے لیے کچھ کھانے کو نہیں، جبکہ تمہارے پاس روٹی موجود ہے تو اسے کھلاتے کیوں نہیں؟ تمہارا کتا تو شیر ہے اور تمہیں اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس روٹی بھی ہے تو اسے کھلاتے کیوں نہیں؟ اس پر اس نے جواب دیا، مجھے میرے کتے سے محبت ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی روٹیاں اسے کھلا دوں۔ فقیر بولا، تم کیسے ظالم انسان ہو، تمہاری عقل پر لعنت پڑی ہوئی ہے، تم اتنی محبت دکھا رہے ہو لیکن ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتے تاکہ وہ بھوک سے نہ مرے۔ وہ آدمی بولا، روٹیاں تو میں نے پیسوں سے خریدی ہیں اور آنسو تو مفت میں نکل آتے ہیں، اس لیے میں اس کتے پر رو رہا ہوں۔ مفت کے آنسو بہانا تو آسان ہے جبکہ روٹی کا ٹکڑا مہنگا ہے۔ اب مجھے اس سے اتنی محبت نہیں کہ اسے اپنی روٹی کا ٹکڑا کھلا دوں، بس اس پر تقدیر غالب آ رہی ہے تو میں اسے تقدیر کے حوالے کرتا ہوں۔ فقیر نے کہا، اے ظالم آدمی، جن آنسوؤں کو تو مفت کا کہہ رہا ہے تو جانتا نہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ یہ آنسو جسم اور جان کا وہ خون ہے جس کو غم اور صدمہ پانی بنا دیتا ہے، تو ان آنسوؤں کی قیمت نہیں جانتا۔ اس روٹی کے بدلے جس کی حقیقت مٹی ہے تو اس کو اس خون سے افضل مانتا ہے۔ تیری تو عقل میں فطور ہے، تجھے ان آنسوؤں کی قیمت معلوم نہیں جو تو مفت میں بہا رہا ہے۔ یہ آنسو تو جگر کا وہ خون ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسان کے صدمے اور غم کے باعث پانی بنا دیتا ہے اور وہ آنکھوں سے بہتے ہیں۔ تو ان کو مفت سمجھ کر ضائع کر رہا ہے، کاش کہ تجھے آنسو کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا۔ یہ کائنات کے سب سے قیمتی موتی ہوتے ہیں جن کو بندہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔
اور تو روٹی کے ٹکڑے کو اہمیت دے رہا ہے کہ جس کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ بھلا مٹی خون کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ فقیر نے اسے یہ سب کچھ کہا اور ڈانٹا۔ مولانا جلال الدین رومی اس کہانی کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ آج کا انسان ہمدردی تو کرتا ہے مگر صرف زبانی کلامی، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود کسی غریب یا پریشان حال کی مدد نہیں کرتا، بلکہ لفظوں سے اس کا مداوا کرتا ہے۔ غم کا دکھاوا اور درد بھرے لفظوں کے بجائے اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کی عملی مدد کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس آدمی کی جو ضرورت ہو وہ پوری کر دینا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرو گے تو اس کے آنسو تھم جائیں گے، اور کسی کی مدد کرنے کا بدلہ اللہ کے سوا اور کون دے سکتا ہے؟